بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت سوشل میڈیا پر حضرت اقدس مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم العالیہ کا ایک بیان گردش میں ہے۔ حضرت اپنے اس بیان کے اندر شکیل بن حنیف کا جو فتنہ ہے اس سے متعلق گفتگو فرما رہے ہیں۔ اپنی گفتگو کے دوران حضرت نے ایک قصہ بیان کیا، اس قصے کو جس کسی نے سن کر حیران رہ گیا، اس لیے کہ شکیل بن حنیف کا جو فتنہ ہے اس کے حوالے سے بہت سے حضراتوں کے ذہن میں ابھی بھی بات بیٹھی ہوئی ہے کہ کوئی خاص فتنہ تو ہے نہیں کہ اس کے حوالے سے گفتگو کی جائے، لوگوں کو بتایا جائے یا اس کے حوالے سے تیاری کی جائے، کیا ضرورت ہے؟ ہو سکتا ہے بعض علاقے کے اندر ہو، سب جگہوں پر تو یہ موجود ہے نہیں، اس لیے بہت سے حضرات بس ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ اس فتنے کے حوالے سے نہ کچھ تیاری ہوتی ہے نہ دوسروں کو بتایا جاتا ہے، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور حضرت نے اسی جانب اپنے بیان کے اندر توجہ دلائی اور توجہ دلاتے ہوئے ایک قصہ بھی سنایا کہ دیوبند کے ایک بہت بڑے شخص، بہت بڑی صاحب علم شخصیت دیوبند کی، خود ان کے گھر کے اندر ان کا جو پوتا ہے، ان کا سگا پوتا، وہ اس فتنے سے متاثر ہوا، اور اس قدر اس فتنے سے متاثر ہوا کہ شکیل بن حنیف کے ساتھ چلا گیا، جہاں آج کل شکیل بن حنیف رہتا ہے وہیں جا کے وہ بھی رہنے لگا ہے۔ تو اس قدر اس فتنے سے جو ہے متاثر ہوا ہے۔ اب سوچا نہیں جا سکتا ہے کہ دیوبند میں صاحب علم شخصیت ان کے گھر کے اندر یہ مسئلہ جو ہے پیش آ جائے۔ پھر تحقیق کی گئی کہ بھئی یہ سب ہوا کیسے، تو معلوم یہ ہوا کہ وہ جو شخص چلا گیا ہے اس کا بچپن تو کچھ دن دیوبند کے اندر گزرے، پھر دلی کے اندر چلا گیا، وہاں اس کی اسکول کی تعلیم ہوئی اور کالج کی تعلیم وغیرہ سب دلی میں ہوئی۔ پھر وہ تبلیغی جماعت سے وابستہ ہو گیا اور ممبئی آنا ہوا، تو یہاں ممبئی آنے کے بعد وہ شکیل بن حنیف کے فتنے کے اندر مبتلا ہو گیا۔ شکیل بن حنیف کا جو فتنہ ہے اس سے جو متاثر ہوتے ہیں عام طور سے وہ لوگ ہوتے ہیں جو سیدھے سادے ہوتے ہیں، علم کی کمی ان کے اندر ہوتی ہے، زیادہ معلومات ان کو نہیں رہتی ہیں، اور تبلیغی جماعت سے جو وابستہ بہت سے ہمارے ساتھی جو بھولے بھالے ہوتے ہیں، جب ان کے سامنے اس طرح کی باتیں آتی ہیں تو وہ جلدی سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ میں بھی یہی معاملہ پیش آیا۔ اب معلوم یہ ہوا کہ گھر والوں نے بہت سمجھانے کی اس کو کوشش کی، اس کو سمجھایا گیا کہ بھئی یہ باتیں صحیح نہیں ہیں، لیکن اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ پھر گھر والوں نے یہ کیا کہ اس سے رشتہ منقطع کر لیا، تعلقات اس سے ختم کر لیے، بھائیوں نے بھی اس سے تعلقات ختم کر لیے۔ تو اب وہ شکیل بن حنیف کے ساتھ ہی میں رہتا ہے، جہاں شکیل بن حنیف رہتا ہے وہیں وہ شخص بھی رہتا ہے۔ تو دیکھیں یہ فتنہ اس قدر سنگین ہے کہ کوئی بھی ہے جو آدمی جس کو علم نہیں ہوگا، پہلے سے معلومات نہیں ہوں گی، اس کو بتایا نہیں جائے گا، تو کوئی بھی آدمی اس فتنے سے جو ہے متاثر ہو سکتا ہے۔ تو ایک تو وہ جو جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں اس فتنے سے، یا بعض مرتبہ آدمی غریب ہوتا ہے، مفلس ہوتا ہے، پیسوں کی اس کو ضروری ہوتی ہے۔ تو بات مشہور ہے نا کہ مفلسی اور غریبی وہ آدمی کو کفر تک لے جاتی ہے۔ تو بعض مرتبہ آدمی کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو تب بھی وہ اس طرح کے فتنوں سے متاثر ہو جاتا ہے، اور اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، اس طرح کے جو فتنے ہوتے ہیں ان کو جو بڑھاوا دیا جاتا ہے، جہاں اور چیزیں استعمال کی جاتی ہیں وہاں پیسہ بھی بہایا جاتا ہے۔ یا سننے میں یہ آیا اس سے پہلے ایک مرتبہ ایک لکھنؤ کے ایک عالم تھے، وہ بھی اس فتنے سے متاثر ہوئے تھے۔ تو ان کے بارے میں جب معلومات حاصل کی گئی تو بتایا گیا کہ جہاں اور بہت سی باتیں ہیں، تو ایک چیز یہ بھی کہ سنا ہے کہ وہاں کوئی مشروب بھی پلایا جاتا ہے۔ جو شکیل بن حنیف ہے اس کے ہاں جو لوگ جاتے ہیں ان کو کوئی نشے کی چیز پلائی جاتی ہے۔ جب آدمی اس کو ایک مرتبہ پی لیتا ہے تو اس کو دل کرتا ہے کہ اور پیے، پھر جب اور پلایا جاتا ہے تو اس کو لت لگ جاتی ہے، اور جب آدمی کو کسی چیز کی لت لگ جاتی ہے، نشہ کرنے لگتا ہے، تو پھر تو اس سے جو بھی اس سے کہا جائے کہ تم یہ کام کر لو تو سارے کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ مختلف چیزیں ہیں جو لوگوں کو متاثر کرتی ہیں۔ بہرحال تو یہ آپ اندازہ لگائیں اس سے کہ جب اتنے بڑے گھرانے کا کوئی فرد جو ہے متاثر ہو سکتا ہے تو ہم اور آپ کیا متاثر نہیں ہوں گے؟ یعنی ہمارے گھروں کے اندر کیا یہ فتنہ نہیں آئے گا؟ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کو زیادہ اس کے بارے میں معلومات فراہم کی جائیں۔ ہمارے ایک مفتی صاحب ہیں جو ممبئی کے اندر رہتے ہیں، مفتی ثاقب صاحب فتح پوری دامت برکاتہم العالیہ، تو حضرت مفتی صاحب نے اس فتنے کے حوالے سے بہت کام کیا ہے ماشاءاللہ۔ تو انہوں نے آ کر کے ان سے گفتگو ہوئی تھی، انہوں نے تفصیلات بیان کی تھی کہ کس طرح سے یہ فتنہ کام کرتا ہے، کیسے وہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، وہ ساری باتیں اس گفتگو کے اندر موجود ہیں۔ آپ اس گفتگو کو سماعت کر لیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طرح سے شکیل بن حنیف کے جو لوگ ہیں وہ جال بچھاتے ہیں اور کس وقت میں محنت کرتے ہیں، اور کس طرح سے لوگوں کو دعوت دینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ذہن میں رہے کہ یہ فتنہ کس طرح سے جو ہے کام کر رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی حضرت مفتی صاحب،
خیریت سے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ، خیر عافیت سے ہوں. آپ بخیر ہیں؟ جی الحمدللہ سے آپ کی دعائیں ہیں. آپ کا کام الحمدللہ دیکھ کر طبیعت بہت خوش ہوتی ہے. ابھی فی الحال بہت شکیل بن شکریہ. حنیف کے بارے میں آپ کی ویڈیو آئی، وہ میں دیکھ وہ رہا وہ تھا. اصل حضرت مفتی صاحب میں نے آپ کی ایک تحریر دیکھی تھی جی. اسی حوالے سے، لیکن افسوس کہ وہ مجھ سے جو ہے نہ جانے کہاں گم ہو گئی. تو اس حوالے سے اگر آپ کچھ بتائیں کہ کیا ہوا تھا، وہ تفصیل سے واقعہ اگر سنائے تو انشاءاللہ اصل میں بہت فائدہ ہمارا ہوگا. علاقہ جی چیتا کیمپ کا علاقہ ہے ممبئی میں، اور جی یہاں غریب اور پسماندہ طبقہ ہے، مزدور طبقہ ہے زیادہ تر. جی جی. تو ابھی تقریباً 20-22 دن ہو گئے شاید. اچھا. تو اچانک عشاء کی نماز کے بعد مجھے فون آیا کہ جی یہاں ایک ایف سیکٹر مسجد ہے، بڑی مسجد ہے، کہ جماعت جی. کے کچھ احباب اچھا، ہیں. یہ مفتی صاحب جو ایک ذہن بن گیا ہے کہ بھئی یہ تو علاقائی فتنہ ہے، جسے میں خود میرے ذہن میں یہ تھا کہ بھئی اکا دکا اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں، ان سب کو اتنا بڑھاوا دینے کی کیا ضرورت ہے. یہ جو اس طرح کی باتیں کر دی. میں خود اسی غلط فہمی کا شکار تھا. اچھا. جی واقعی میں خود اسی غلط فہمی کا شکار تھا کہ یہ فتنہ شاید ہو سکتا ہے صرف اورنگ آباد میں ہو یا مہاراشٹر کے کسی خاص حصے میں ہو، اس کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کرنا اور بڑھاوا دینا. صحیح. بہت سے گانوں کے اندر یہی بات بیٹھی ہوئی ہے. جی صحیح. بالکل صحیح. جی. لیکن احساس ہوا کہ یہ غلطی تھی ہماری اور غلط فہمی تھی. صحیح. تو جی. ایف سیکٹر مسجد میں جماعت کے کچھ احباب نے تقریباً 4-5 شکیلی کو پکڑا ہے، اور ان کے ساتھ 10-15 لوگ اور بھی ہیں، کالج کے نوجوان تب بچے تھے. تو ہم لوگ بات کر کے گئے. تو وہاں ایک مبلغ تھا. اور اچھا، یہ جو شکیلی تھے وہ کالج کے لڑکے تھے یا کہ وہ عوام میں سے تھے، وہ یعنی دوسرا ان کا کچھ کام کرتے تھے؟ وہ پڑھنے والا ہی بچہ تھا، کالج کا ہی بچہ تھا. اچھا، وہ تبلیغ کر رہا تھا باقاعدہ. اور وہ پڑھائی کر رہا تھا باقاعدہ. اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت بھی کر کے آئے، نعوذ باللہ. اچھا. یعنی اورنگ آباد جا کر کے شکیل بن حنیف کو عیسیٰ علیہ السلام مان کر کے ان پر بیعت بھی کر کے آئے. استغفر اللہ. اچھا. اور اس وقت جو ہے پھر ایک مبلغ تھا، اور متاثرین بہت زیادہ تھے. تقریباً 15 سے 18 بچے ایسے تھے جو کالج کے بچے تھے. اس میں سے 10-12 بچے متاثرین میں سے ہوں گے جو ان کی باتوں سے تھوڑا بہت. تو جب ہم پہنچے اور پہنچ کر کے ہم نے ان کو پوچھا کہ بھائی کیا وجہ تھی اور کیوں تم نے مطلب ان کو عیسیٰ علیہ السلام مانا اور کیا دیکھ کر کے مانا، اس طرح کی کچھ باتیں ہوئیں. تو شاید ان کو اوپر سے سکھایا گیا ہے کہ کچھ بولنا ہی نہیں علماء کے سامنے. اچھا. ایک لفظ کا وہ جواب نہیں دے رہے ہیں اور نہ کوئی ایک لفظ بول رہے ہیں. بس بہت کھینچ کر انہوں نے ایک بات کہی. جیسے ہی میں نے کچھ پوچھا تو انہوں نے کہا حدیث میں ہے کہ مہدی اور عیسیٰ ایک ہی ہوں گے. لا مہدی الا عیسیٰ ابن مریم والی حدیث. اور فوراً حدیث نمبر اور ابن ماجہ کا حوالہ. اچھا. ہاں مجھے لگا کہ ان کو رٹایا گیا ہے شاید. تو فوراً ابن ماجہ کا حوالہ اور حدیث نمبر. تو میں نے کہا کہ آپ کو پتا ہے یہ حدیث کیسی ہے، اس حدیث کی حیثیت کیا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ حدیث تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ضعیف باتفاق المحدثین. حافظ ابن القیم نے لکھا ہے لا یصح. اور اسی طرح علامہ شوکانی نے بھی اس کو موضوعات میں شمار کیا ہے کسی کے حوالے سے، اور علامہ صفانی نے بھی اس کو موضوع کہا ہے. میں نے کئی حوالے ان کو دیے اسی وقت. لیکن وہ ظاہر سی بات ہے پڑھے وہ عالم یا مفتی تو تھے نہیں. بس وہ ایک دم خاموش، کسی بات کا جواب نہیں. تو جو نوجوان بچے تھے وہ کہنے لگے کہ مفتی صاحب یہ ابھی بہت بول رہے تھے اور ابھی آپ کے سامنے ایک دم خاموش ہو گئے. تو الحمدللہ میں نے ان سے تو جو بات مبلغ صاحب سے بات ہو رہی تھی تو اس کا اندازہ یہ ہوا کہ ان کو کچھ بولنا نہیں ہے. تو میں نے پھر متاثرین جو بچے تھے ابتدائی چیزیں اور حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الگ الگ علامات صحیح احادیث کی روشنی میں اس حوالے سے تقریباً 1 گھنٹہ میں نے ان کے سامنے گفتگو کی. الحمدللہ. اور اللہ کا شکر ہے اسی مجلس میں تقریباً 12 بچوں نے دوبارہ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے. تو یہ اللہ پھر ہم کو فکر یہ ہوئی کہ جب ایک یہاں پر ہے تو اس کا مطلب اس کی جڑ ہے. صحیح. ہم نے اور سراغ لگایا تو پتہ چلا کہ اصل جو ہے یہ فتنہ یہاں پر 4 سال سے کام کر رہا ہے مفتی صاحب. 4 سال سے کام کرتے ہوئے ہم کو پتہ چلا ہے ابھی 20 دن پہلے. آپ اندازہ لگائیے کس رازداری اور خفیہ طریقے سے یہ کام کرتے ہیں. جی صحیح. تو ہم نے مطلب اس نے باتوں میں ہم نے تھوڑا دوستانہ ماحول میں بنانے کی کوشش کی. ہم نے کہا ان سے شاید اس انداز سے یہ قریب آئیں اور بات کو پتہ چلے کہ کون کون لوگ ہیں، سرغنہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے، پتہ چلے.
تو اندازہ ہوا کہ ایک مین ہے، ان کا پورا گھرانہ ہے، اور انہی سے یہ لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ معلوم ہوا کہ اصل مبلغ پورے چیتا کے میں 4 ہیں، اور 4 مبلغ کے متاثرین جو ہے وہ تقریباً 40 تک کی تعداد ہو سکتی ہے۔ اچھا، تو اللہ کا شکر ہے، ہم نے کئی نشستیں ان سے کی جو ان کا اصل مبلغ تھا، ہم نے ان کو بلایا، اور جماعت کے احباب کو ہم نے بہت مطلب ایک میٹنگ لی اور سب کو مطلب متحرک اور فعال کیا، اور جوڑیاں بنائی، اور سیکٹر وائز ان کو بانٹ دیا کہ آپ کے علاقے میں یہ علاقہ آپ کور کیجئے، اور ان کو موٹے موٹے دلائل رٹا دیے حدیث نمبر کے ساتھ اور حوالوں کے ساتھ، اور ان کے اعتراض اور جواب۔ صحیح، ماشاء اللہ، اس طرح لکھ کر بھی ان کو دے دیا، حوالے وغیرہ سب لکھائے، تو ماشاءاللہ۔ یہ میرے خیال سے بہت ہی مفید طریقہ ہے کہ عوام ہی کو جو ہے حدیث وغیرہ بتا دی جائے۔ ان کا تعاقب ہر وقت نہیں کر سکتے نا۔ صحیح۔ اور یہ عجیب بات ہے ان کی کہ اتنا خفیہ طریقے پر کام کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ رات میں جب ایک دم سناٹا ہو جاتا ہے، کھانا وانا کھا کر کے عشاء کے بعد ٹہلنے کے لیے لوگ نکلتے ہیں 11-12 بجے ممبئی میں، تو پھر یہ کسی سنسان جگہ پر، کسی خالی اسٹیشن پہ، کسی پارک میں، میدان میں، نکڑوں پر ایسے ان کو تبلیغ کرتے ہیں۔ صحیح۔ اور تو ان کے بہت دلچسپ تفصیلی گفتگو ہے، بہت دلچسپ ہے، لیکن بس خلاصہ یہی ہے کہ الحمدللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہمارے ممبئی کا جو سب سے بڑا ہے اس سے بات کرو۔ ہم نے کہا کہ ممبئی کا نہیں، ہماری خواہش ہے کہ ہم شکیل بن حنیف سے بات کریں۔ صحیح، تو ہم نے کہا اگر ان سے بات ہو سکے تو بہت اچھی بات ہے۔ صحیح۔ تو لیکن بہرحال ممبئی کے ایک بڑے سے بات کرنے کے لیے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ آئیے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم آئیں گے۔ پھر کہنے لگے اچھا 2 لوگ آئیے۔ تو ہم نے کہا چلو ہم یہ شرط بھی مانتے ہیں۔ اچھا، وہ جو بڑا تھا اس سے بات ہوئی؟ جو بڑا تھا اس سے فون پر بات نہیں، انہی کے واسطے سے شرطیں طے ہوئی۔ انہی کے واسطے سے، جی، انہی کے واسطے سے شرطیں طے ہو رہی۔ اور ان کی مفتی صاحب ایسا ہے کہ ہمارے علاقے میں ان کے وہ بنے ہوئے ہیں، یعنی اڈے بنے ہوئے ہیں کہ ان کی ہفتے میں میٹنگ ہوتی ہے، اور چوتھے دن کی میٹنگ کے بعد 4 مرتبہ کی میٹنگ کے بعد ان کو اورنگ آباد بھیجا جاتا ہے۔ 4 ڈیز ان کا کورس جب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ان کے ہاتھ پر بیعت کرانے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ لوگ بہت ہی منظم طریقے سے کام کر رہے ہیں، بہت منظم طریقے پر اور بہت رازداری کے ساتھ۔ یہ جب ظاہر ہو جاتے ہیں نا تو یہی ان کا خاتمہ ہے۔ ان کے خفیہ طریقے پر پھیلنے کا ذریعہ بس خفیہ ہے، اخفا جتنا ہے، جہاں ان کا اظہار ہوا بس گناہ ہو جاتا ہے، ادغام ہو جاتا ہے۔ تو وہ مسئلہ جہاں اخفا رہتا ہے تبھی چلتے ہیں یہ لوگ۔ اچھا، تو مطلب یہ تھی تفصیل تھوڑی سی۔ ہم نے ان کو بلایا جو یہاں چیتا کے ان کے سرغنہ تھے۔ ہم نے ان کو کہا کہ آپ یہ بتائیے، آپ کہتے ہو کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے نعوذ باللہ، تو ایک بنیادی بات یہ بتائیے کہ کہنے لگے بخاری شریف میں ہے کہ یہ ابن عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ ہم نے کہا اچھا وہ حدیث کا حوالہ دیا، تو ہم نے کہا میں الفاظ پڑھ کر سناتا ہوں۔ کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم وامامکم منکم۔ تو میں نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ اس میں ابن مریم کا لفظ ہے۔ آپ یہ بتاؤ یہ ابن حنیف ہیں، ان کے والدہ کا نام صنوبر ہے، ان کے ابا کا نام حنیف ہے، یہ ابن مریم ابن حنیف کیسے ہو گئے؟ ایک بات۔ دوسری بات میں نے کہا کسی بھی صحیح، اچھا ایک بات مفتی صاحب یہاں رک کر کے یہ فوراً کہیں گے بات کرنے والوں سے چاہے ستہ سے دلیل پیش کرو۔ اچھا ہاں، بس ایک چیز ان کو رٹا دی گئی ہے کہ آپ کو جب بھی بات شروع کرو گے تو فوراً کہیں گے صحیح ستہ سے پیش کرو۔ اچھا، اور چیلنج کیا اس نے کہ آسمان سے اترنے کا ذکر صحیح ستہ کی کسی ایک صحیح حدیث سے دکھا دو۔ ہاں یہ بہت کیا کرتے ہیں لوگ جی، صحیح۔ اور یہ واقعی مفتی صاحب یہ بات ہے کہ من السماء کا لفظ صراحتاً صحیح ستہ بھی نہیں ہے۔ صحیح۔ تو یہ چیز ان کو مطلب سکھایا گیا ہے باقاعدہ، اور باقاعدہ ٹریننگ دی گئی ہے۔ تو میں نے کہا دیکھو مسلم میں ینزل الی الارض کے الفاظ ہیں، ینزل الی الارض، اور الی جو ہے وہ کسی چیز کے اینڈ کو بتلاتا ہے عربی میں، اور جب کسی چیز کا اینڈ ہوگا تو ظاہر ہے اس کی اسٹارٹنگ ہوگی۔ جب زمین اینڈ ہے تو آسمان اس کی اسٹارٹنگ ہوگی۔ اور پھر میں نے اس طرح 2-4 باتیں کہ میں نے کہا صحیح حدیثوں میں من السماء کا لفظ ہے، کتاب الاسماء والصفات للبیہقی میں من السماء کا لفظ ہے، اور اس سند کو علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حیات ابن مریم جو کتاب ہے حضرت کی، اس میں سند صحیح کی تصریح کی ہے ماشاءاللہ۔ اسی طرح میں نے کئی حوالے دیے ان کو من السماء کے الفاظ، کنز العمال میں بھی ہے، تاریخ مدینہ دمشق میں بھی ہے، بلکہ بعض حدیثیں ایسی ہیں جس میں فیہ رجال الصحیح ایسے راوی ہیں، لیکن اندازہ یہ ہوا کہ ان کو مطلب ماننا نہیں ہے۔
اور ایک دلچسپ جب یہ بالکل تھک ہار گئے تو کہنے لگے اچھا ہمارے بڑے سے بات کرو آپ، اسی وقت آخری جو ان سے نشست ہوئی تو فوراً انہیں فون لگا. ہم نے کہا بہت غنیمت ہے. تو میں نے کہا کسی ایک حدیث سے یہ دکھا دو کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے ماں کے پیٹ سے، جب آئیں گے قرب قیامت میں تو وہ آسمان سے اتر کر نہیں بلکہ پیدا ہو کر کے آئیں گے. کہنے لگے بخاری میں ہے. اچھا فوراً کہنے لگے بخاری میں ہے. میں نے کہا دکھا دو بخاری، بات صاف ہو جائے گی ابھی. کہنے لگے یہ وہ امامکم منکم جو ہے، منکم کا ترجمہ ہے پیدا ہو کر کے آئیں گے. اچھا میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، عقل پر ماتم کروں یا روؤں یا کیا کروں. میں نے کہا کسی ایک ڈکشنری میں، حدیث میں، لغت میں، کتاب میں، کسی معتبر عالم سے کسی ایک سے پوچھ کر بتاؤ کہ منکم کا ترجمہ پیدا ہو کر کے آنا ہوتا ہے. صحیح. اس کے بعد سے وہ لوگ جواب بھی نہیں دیے ہیں. ہم نے کہا کہ یہ لوگ جواب بھی نہیں دیں گے. مثبت طریقے پر ہم کام اس طرح کر رہے ہیں کہ جوڑیاں ہم نے بنا دی ہیں، جماعت کے احباب کو لگا دیا ہے، وہ سارے متاثرین سے مل رہے ہیں. تو الحمدللہ جتنے متاثرین ہیں وہ تو آ چکے ہیں الحمدللہ. وہ تو دوبارہ ماشاءاللہ کلمہ پڑھے باقاعدہ اور سب ہو گئے. لیکن یہ جو 4 مبلغ ہیں، یہ مفتی صاحب اندازہ ہوا کہ ان کو مطلب کچھ بھی بولو آپ، ان کو مطلب ماننا نہیں. بلکہ آخر میں ایک نے کہہ دیا کہ اگر میرے 2 ٹکڑے بھی ہو جائیں گے تو بھی میں نہیں مان گا. اچھا، وہ تو اپنے آپ کو صحابی سمجھ رہے ہوں گے. خیال یہ ہوگا کہ جیسے صحابہ نے قربانیاں دی ہیں تو ہم بھی وہی قربانی پہ چل رہے ہیں. وہی ذہن میں دکھایا گیا ہے. اور دلائل کے اعتبار سے تو ایک دم آپ دیکھیے منکم کا ترجمہ کیا رٹایا گیا کہ پیدا ہو کر کے آئیں گے. صحیح. اس طرح کی چیزیں ہیں ان کے پاس. یہ مختصر سی تھی جو ابھی ہم حالیہ یہ بڑی ہی مفید باتیں آپ نے فرما دی. اگر آپ اجازت دیں تو انشاءاللہ میں ضرورت ہے مفتی صاحب اس فتنے کے تعاقب میں زمینی سطح پر کام کرنے کی ضرورت ہے. ان سے اگر آپ اجازت دیں تو انشاءاللہ اس ریکارڈنگ کو ہم شیئر بھی کر دیں گے تاکہ جیسا مناسب سمجھیں، تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو انشاءاللہ. بہت اہم باتیں آپ نے فرمائی ہیں اور آپ کی جو کارگزاری انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا دوسروں کو بھی انشاءاللہ. دعا کی درخواست ہے. یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ابھی 2 دن پہلے فتنہ شکیلیت ہی سے متعلق بہار کے اندر جو پروگرام ہوا، اس موقع پر حضرت اقدس مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم العالیہ نے جو پیغام دیا اس کو بھی جو ہے ریکارڈ کرا دیا جائے. یہ انتہائی درد مندانہ پیغام ہے. اس کا ایک ایک لفظ کو آپ پڑھیں اور سماعت کریں تو آپ کو احساس ہوگا کہ کس درد مندی کے ساتھ میں حضرت نے اس پیغام کو لکھوایا ہے اور امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا ہے. علماء کے لیے بھی ہے اور پوری امت مسلمہ کے لیے پیغام ہے. حضرت اقدس مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم العالیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ تحفظ ختم نبوت و رد شکیلیت کے اس فکر انگیز اور درد آفرین اجلاس کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دین و ایمان خدائے وہاب کی عطا کردہ سب سے بڑی دولت اور ہمارا سب سے عظیم سرمایہ ہے، جس پر ساری دینی و دنیاوی کامیابیوں اور سعادت مندیوں کا دار و مدار ہے، جس کے بغیر انسان کا کوئی مقام و مرتبہ نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں. لہذا ایسی متاع عزیز کی حفاظت، اس کی قدردانی و نگہبانی ہم سب کا اولین فریضہ ہے. اگر ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیں کائنات کی ساری دولت لٹانی ہی پڑے اور ہر طرح کی قربانی دینی پڑے تو ہمارے لیے بہت بڑی سعادت اور بہترین سودا ہوگا. بڑے ہی دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جس خطرناک دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ وہ دور ہے جس میں باطل مختلف شکلوں میں ہماری اسی متاع عزیز کو لوٹنے اور ہمیں اسی دولت عظمیٰ سے محروم کرنے کی ناپاک کوشش کر رہا ہے. اس سے قبل بھی میں نے رائچور کرناٹک کے ایک اجلاس عام میں اپنا درد مندانہ پیغام دیا تھا، جسے آپ حضرات نے اپنے دل کی آواز سمجھ کر بہت حد تک اپنی ذمہ داری کا بھی احساس کیا. آج پھر اسی پیغام کو دہراتے ہوئے مزید زور آوری اور درد مندی کے ساتھ چند گزارشات رکھنا چاہتا ہوں. امید ہے کہ آپ حضرات پہلے سے زیادہ اس کی اہمیت کا احساس کرتے ہوئے ملت کے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے. پچھلے چند سالوں سے یہ افسوسناک خبریں مل رہی ہیں کہ ملک کے مختلف صوبوں میں ختم نبوت کے عظیم و بنیادی عقیدے پر ڈاکہ ڈالنے والے مختلف فتنے اور خاص طور پر شکیلیت کا فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنے پنجے گاڑتا نظر آ رہا ہے. مزید دکھ کی بات یہ ہے کہ اس فتنے کی زد میں دیندار سمجھدار قسم کے دینی و علمی گھرانے کے افراد بھی آ رہے ہیں اور بعض دینی و دعوتی جماعتوں سے وابستہ افراد بھی بری طرح اس فتنے کا شکار ہو کر اس کے پرچارک اور داعی بنتے نظر آ رہے ہیں. علیاذ باللہ چون کفر ادکاب ابر خیزت کجا مانت مسلمانی.
بہار جیسا صوبہ جہاں بڑے بڑے اساتذہ علم پیدا ہوئے، جن کی بڑی دینی و علمی خدمات ہیں، آج ایسا صوبہ شکیلیت کے نرغے میں ہے، بلکہ اب تک کی معلومات میں ملک و بیرون ملک میں جہاں کہیں اس فتنے کے سرغنہ قسم کے لوگ پکڑے گئے، ان کا تعلق زیادہ تر بہار کے کسی نہ کسی علاقے سے پایا گیا۔ لہذا علماء بہار کی یہ اولین ذمہ داری ہے کہ وہ ریاست بہار سے اس بدنما داغ کو ختم کر دے اور اس کے تعاقب کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگا دے۔ اسی طرح ملک کے دیگر صوبوں کی رپورٹیں بھی ہمارے پاس ہیں، جہاں شکیلیت، گوہر شاہیت اور قادیانیت جیسے ایمان سوز فتنے کھلے عام اپنے جال بچھائے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں ہماری غیرت ایمانی ہمیں یہ آواز دے رہی ہے، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ۔ تاج ختم نبوت پر کوئی مکار حملہ کرے اور ہم خاموش بیٹھے رہیں، کوئی نبی رحمت کے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو مجروح کرنے کی کوشش کرے اور ہمارے کانوں پر جوں تک نہ رینگے، یہ علماء حق کا کبھی شعار نہیں رہا ہے۔ ہمارے کندھوں پر وراثت النبوی کا بار گراں ہے، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین کہلاتے ہیں۔ دنیا کی آسائشیں سب ختم ہو جانے والی ہیں، ہمارے لیے معاش اصل نہیں ہے۔ ہم خدائے واحد کے دین کے علم بردار اور خاتم الانبیاء کی نبوت و شریعت کے پاسدار ہیں۔ ہمارے اکابر نے نہایت کٹھن حالات میں سر سے کفن باندھ کر عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی ہے۔ ہم انہی کے نام لیوا ہیں، بلکہ انہی کے نام کی روٹیاں توڑتے ہیں۔ لہذا ہمارا جذبہ ایمانی اور غیرت دینی ہمیشہ بیدار اور زندہ رہنا چاہیے۔ بے شک ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر ایمان عطا ہونے کے بعد اس کی حفاظت و تقویت کے اسباب و وسائل اپنانے اور اپنے متعلقین کے ایمان کی فکر کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ جیسا کہ کل روز محشر ہم سے سوال ہوگا، ایمان کے لٹیروں کے پھیل جانے کے بعد کسی علاقے میں یہ کہہ کر فتنوں کا تذکرہ کرنے سے فتنوں کا پرچار ہوگا اور فتنے بڑھیں گے، یہ بڑی ناعاقبت اندیشی اور تساہل اور مداہنت کی بات ہوگی، اس لیے کہ اس وقت ملک کا شاید ہی کوئی حصہ ان فتنوں سے محفوظ ہو۔ اگر فتنوں کا ذکر بھی نہ کیا جائے تو عقیدہ ختم نبوت سمجھانا تو ہم سب کی منصبی ذمہ داری ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم انہیں پڑھ کر تماشائی بنے رہیں کہ یہ تو ہو کر رہے گا، بلکہ پیشین گوئیوں کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ ان کی روشنی میں ہم خود کو اور آنے والی نسلوں کو ان فتنوں سے بچائیں اور ان کے ایمان کی فکر کریں۔ فتنے تو یقیناً آئیں گے، مگر ہمیں ان فتنوں سے بچانے کے لیے ہمارے اور ہماری نسلوں کی ایمان کی فکر کرنا از حد ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس آیت میں ہمیں اسی کا درس دیا گیا ہے۔ اس تناظر میں پوری قوت کے ساتھ یہ گزارش ہے کہ ہم سب اپنے مکاتب و مدارس، اسکول و کالج، مرد و خواتین کے اداروں اور اپنے اپنے میدان عمل میں، نیز اپنے گھروں میں بوڑھوں، جوانوں اور بچوں کے درمیان عقائد کی تعلیم کو خوب عام کریں۔ اہل علم کے اور دیندار گھرانوں میں بھی فضائل و آداب کے ساتھ عقائد و ایمانیات کی تعلیم ضرور کی جائے۔ حفاظ کرام، ائمہ مساجد و علماء کرام کے درمیان تربیتی پروگرام کیے جائیں تاکہ انہیں اپنے عقائد پر مکمل انشراح اور مضبوطی حاصل ہو اور وہ ان فتنوں کا تعاقب کر سکیں۔ حالات یہ بتا رہے ہیں کہ اب کسی گھرانے یا طبقے کا بظاہر کوئی استثناء مشکل ہو رہا ہے کہ اطمینان کر لیا جائے کہ یہ لوگ فتنوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ دن بدن پیش آنے والے حالات نے ہر ایک کے لیے فکر مندی کا درس اور عبرت کا سامان مہیا کیا ہے، لہذا آج سے یہ عہد کر کے اٹھیں کہ ہم اپنے اور اپنی نسلوں کے ایمان کی فکر ہمیں اپنے اور اپنی نسلوں کے ایمان کی فکر کرنی ہی ہے اور اسی ایمان ہی پر جینا اور مرنا ہے انشاءاللہ۔ میرا یہ پیغام اہل بہار کے لیے خصوصاً اور پورے ہندوستان کے لیے عموماً، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر پورے عالم میں جہاں کہیں مسلمان اور خوشہ چینان دارالعلوم اور وابستگان دیوبند موجود ہیں، ان سب کے لیے ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم دین کی حفاظت کے لیے پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اپنے نبی کا درد اپنے سینوں میں پیدا کریں گے اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے علمدار بنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے اور خاتم الانبیاء علیہ السلام کے دین کا سچا محافظ بنائے، آمین والسلام۔ حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم، محتمم و شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، 17 جمادی الاولیٰ 1446 ہجری مطابق
19 دسمبر 2024 بروز جمعرات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔